تو دیکھیے شیطان کے بہکانے کے دھاربے الگ الگ ہیں. آپ کو ہم کو کیسے کیسے بہکا سکتا ہے. ایک میں آپ کو سناتا ہوں. ایک چچا، برا مت مانیے گا، سمجھا، ایک چچا میاں تھے، بزرگ آدمی، بڑے نمازی، بڑے اللہ والے، اتنے زیادہ مومن، متقی، پرہیزگار کہ شیطان کو ان کو بہکانے کے لیے میٹنگ کال کرنی پڑی کہ بھائی یہ خان صاحب کو بہکایا کیسے جائے. تو وہ سب اپنے اپنے جو ہے وہ پروجیکٹ لے کے آ گئے. جو چیلے تھے شیطان کے، سب پروجیکٹ. ہاں بھائی آپ بتائیے کیسے بہکائیں گے. ایک نے کہا صاحب جائیداد، مال، دولت. انہوں کا نہیں، یہ بڈھا اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ اب مال و دولت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. دوسرا ہے کہ ہاں بھائی آپ کا کیا پروگرام ہے. انہوں نے کہا صاحب عورت. انہوں کا یہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب یہ عورت کے بھی بہکائے میں نہیں آئے گا. ایک کا پروگرام سمجھ میں آیا ابلیس کے. آپ کا کیا پلان ہے. کہنے لگے صاحب جیسا یہ ہے ویسا بن کے، صلوات بر محمد، جیسا یہ ہے، جیسا یہ ہے، بولیے ویسا بن کے. مطلب یہ بہت عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، عبادت گزار بن کے نماز پڑھ کے کہاں ٹھیک ہے تم کر لو گے. وہ اس کا جو ہے وہ پاس ہو گیا. شیطان جو ہے وہ جن ہے بیسکلی، جو ہے اس کی وہ ہے، وہ فرشتہ تھوڑی ہے. کانا من الجن. جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ. جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. حتی الکلب والخنزیر، کتا سور بھی بن سکتا ہے. یہی ڈفرنس ہے فرشتے اور جن میں کہ فرشتہ نجس جانوروں کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، جن کچھ بھی بن سکتا ہے. تو جن انسان بھی بن سکتا ہے. تو اب چچا جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہیں جو ہے وہ شیطان آ گیا آدمی کی شکل میں. اللہ اکبر. اب یہ چچا جو پڑھ رہے ہیں تو ان کے کمر میں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کا وضو بھی ٹوٹتا ہے، یہ کچھ دیر کے بعد بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، مسجد میں لیٹ کے کمر بھی سیدھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ جو شیطان آیا، نہ اس کا وضو، اچھا جب اللہ کے لیے پڑھنا ہو تب نہ وضو کی بات ہو، تو نہ ان کا وضو ٹوٹنا ہے، نہ ان کو تکان ہونی ہے. اب نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. تو دیکھیے جب تک جو ہے وہ آدمی اکیلا ہوتا ہے تب تک تو بہت زیادہ اللہ اللہ ہوتا ہے. جہاں اس کے جیسا، مثال کے طور پر اب وسیع حسن صاحب کی مجلس کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جو سبحان اللہ نہیں، دعا فرمائیے اللہ قبول فرمائے، میں کہاں اس قابل ہوں. یہ سب کے یہاں ہے. شاعر سے بات کر لیجئے، ہم جیسے لوگوں سے بات کر لیجئے، مرثیہ خانوں سے بات کر لیجئے، جب تک اکیلے ہیں تب تک ہے میں کس قابل ہوں. جہاں ایک اور آیا اور اس نے وسیع حسن سے بڑھیا مجلس پڑھی. یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آدمی ان چیزوں سے اونچا ہو، اور خالی مجلس میں بیٹھنے سے نہیں ہوگا، اس پر محنت کرنی پڑے گی کہ کیا کریں کہ اس حسد وغیرہ سے نکل سکے. صلوات بر محمد. یہ بہت محنت ہے. اور بہرحال بڑی بڑی کتابیں ہیں، بزرگوں نے اس کے سلیقے بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں. تو اب چچا میاں جب تک اکیلے تھے تب تک تو کچھ نہیں. اب جب دیکھا یار مجھ سے بھی بڑا عابد ہے، یہیں سے اندازہ ہوگا کہ واقعاً ہم اللہ کے لیے تھے کہ نہیں تھے. روزانہ مولانا کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز، روزانہ. ایک دن کہیں جام میں پھنس گئے، لیٹ ہو گئے، وہ پہلی سب بھر گئی، وہاں جگہ ملی. اب دل سے پوچھئے یہاں میں وہاں میں فرق ہے تو ابھی مومن صحیح نہیں ہوئے ہو. لیکن اگر کوئی ڈفرنس نہیں، چاہے جگہ مل جائے، تب نماز جماعت تمہاری صحیح. آپ غور فرمائیں. صلوات بر محمد. تو اب یہ چچا جو ہے وہ کہنے لگے یار یہ پورے باب العلم میں مجھ سے زیادہ نماز پڑھنے والا کون آ گیا. اب پہلا کام تو شیطان کا ہو گیا، نماز گئی رک. اب یہ اس انتظار میں ہے کہ نماز ختم ہوتے ان سے ذرا پوچھیں. سمجھ گئے آپ. اب وہ نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے اللہ اکبر. کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ اورنگ آباد.
دو اورنگ آباد بھی تو شہر ہی ٹائپ کا ہے. ہاں تم تو دھوڑلی کے ہو, مگر دھوڑلی والے بھی کھیتی کہاں کرتے ہیں, وہ سب تو باغ لگا کے کنارے ہو گئے. سمجھ گیا. تو جو کسان لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے. اب تو حالات کافی بدلے ہیں. بچپنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پھاوڑا کداڑی یہ سب ہوتے تھے نا, تو اس کو لوگ لے جاتے تھے جو ہے وہ حداد کے ہاں, کیا کہتے ہیں, لوہار کے ہاں. لوہار کے ہاں اس کو بھٹی پر, تو لوہار ڈائریکٹ ہتھوڑا نہیں مارتا تھا, اس کو بھٹی میں ڈالتا تھا, اور جب تک لوہا لال نہیں ہو جاتا تب تک اس, کیوں لال نہیں ہوگا, ہتھوڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اسی کو کہتے ہیں تپانا. تو شیطان بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی ہتھوڑا مارنا ٹھیک نہیں ہے, اس چچا کو ذرا اور لال کر لیا جائے تاکہ ایک ہتھوڑے میں کام ہو جائے. سمجھ گیا. تو اب وہ جب وہ کہہ رہا السلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ اکبر, سمجھا, خوب تپا لیا ان کو. جب چچا سرخ ہو گئے, سمجھ گئے آپ, اس کی بھٹی میں, کیا ہے بھائی آپ ڈسٹرب کرتے, نماز نہیں پڑھنے, بولیے. قسم نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں, بٹ مجھ کو تھکان ہوتی ہے, مجھ کو جو ہے وہ کمر میں تکلیف ہوتی ہے, میرا وضو ٹوٹتا. آپ کو ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ آپ تھک رہے ہیں نہ وضو ٹوٹ رہا ہے. یہ کیسے اتنا دل لگتا ہے نماز میں, جیسے مان لو بہت بڑے ماہر آدمی ہیں یہ. کہنے لگا او اچھا, یہ بتاؤ گناہ کیا ہے تم نے؟ اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف سوال ہے, کوئی آدمی ہے جس نے گناہ واقعا نہ کیا ہو؟ اٹھائیے ہاتھ. آئے کوئی؟ ہم سب ہیں وہی نا. تو اب بتائیے وہ چچا کتنے بلند تھے ہم لوگوں کے مقابلے میں. چچا کو نہیں چھوڑا اس نے, ہماری آپ کی کیا اوقات ہے. آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. کہو بس مرض سمجھ میں آ گیا, جیسے وہ پرانے حکیم نہیں ہوتے نفس میں رکھا, سمجھ گئے. بس بس, جب تم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے تو تم کو جہنم کا خوف نہیں ہے, اور جب جہنم کا ڈر نہیں ہے تو دل کیا لگے گا عبادت میں. ہم سے پوچھو, اب دے بھی کیا, سمجھ گیا کہ ہو گیا ہے گناہ, اب ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا ہوگا, جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا. تو خوف ہے جہنم مجھ کو عبادت میں. ایسا سمجھایا کہ چچا کی سمجھ میں آ گئی بات. کہنے لگے صاحب تب میں کیا کروں کہ میرا بھی دل آپ کی طرح عبادت میں لگنے لگے. ہر مبلغ کے جھانسے میں مت آئیے. صلوات پر محمد. تو کیا کریں صاحب, ہمارا بھی دیکھا تو تمہارا بالکل صاف ہے, ایک گناہ کر لو, دیکھو پھر ہم سے پوچھو, ہمارا تو ہر وقت دہشت رہتی ہے کب موت آ جائے کیا ہو جائے. اس لیے قدسا ہم نے تو کبھی کیا نہیں ہے, آپ ہی رہنمائی بھی فرمائیے, کسی ہو سستا بھی ہو بڑھیا بھی ہو. تو انہوں نے اب ممبر کا ادب بھی مانے, سب سمجھدار ہیں, سمجھ گیا. اب اگر کوئی لکھنؤ والے ہیں تو وہ اور آسانی سمجھیں گے, چاول والی گلی چلے جاؤ, صلوات پر محمد, سمجھ جائیں گے. تو آپ وہاں چلے جائیے, گناہ کر لیجئے, پھر جو ہے وہ دل لگنے لگے گا. بوڑھے آدمی جن کا دعویٰ ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے, وہ پہنچ گئے وہاں. آپ غور فرما رہے, وہ وہاں پہنچ گئے. اب وہاں جو پہنچے تو کسی کے دماغ میں نہیں کہ چچا اس گناہ کے لیے آئے ہیں. سب تو یہ ڈر کے بھاگنے لگے کہ باپ رے باپ آ گئے تبلیغ کے لیے. دماغ میں نہیں چچا ایسا. تو ان کے جو مین تھی یا ہیڈ تھی وہ اپنا بڑے لحاظ میں چچا کے پردہ وردہ کر کے, جی فرمائیے کہ فرمائیے کیا بھائی, جیسے سا ہیں آپ اس نیت سے, کہا بھائی کیوں, میں بھی انسان ہوں. کہیے اس عمر میں بزرگ آدمی یہ کیا سمجھ میں آیا. کاش میں وہ معاملہ یہ ہے نا کہ میرا دل عبادت میں نہیں لگتا. یہ کس نے سمجھا دیا کہ آپ گناہ کریں گے تو عبادت میں دل لگے گا. کہ ہم مسجد میں جو ہے وہ ایک صاحب تھے, بڑے نمازی تھے, انہوں نے سمجھایا ہے. شیطان کے بغل میں رہے چچا, پہچان نہیں پائے. گناہوں کے مرکز میں ہے وہ خاتون, سمجھ گئے آپ. لہٰذا کچھ اللہ سے بھی دعا کیجئے کہ آپ کو شناخت کی توفیق عطا کرے, یہ مین چیز ہے. تو کہنے لگے کہ چچا وہ عابد نہیں تھا, تب کہ وہ شیطان تھا. کہ تم کیسے یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہہ سکتی ہو کہ 2 دنا 4.
مومن آدمی کسی کو گناہ کا مشورہ ہی نہیں دے سکتا. گناہ کا مشورہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے. لہٰذا ہم اپنے بچوں سے بھی یہ گزارش کریں گے, دوستی کرو چاہے جس سے کرو, لیکن ایک بات ہوشیار رہنا, جس دن تمہارا دوست چلو یار کیا ہوتا ہے اتنا بولے اور گناہ کی طرف لے جائے, سمجھ جاؤ اب یہ انسان نہیں رہا, اس کے جسم میں شیطان داخل ہو چکا ہے. اس لیے کہ کبھی مومن کسی کو گناہ کا مشورہ نہیں دے سکتا.